سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک روایت پر گفتگو کریں گے جو کالے جھنڈے والی روایت سے معروف ہے، اور گزشتہ دنوں جب ایران اور اسرائیل میں مسئلہ پیدا ہوا اور ایران نے وہاں پر کچھ میزائل فائر کیے، تو اس وقت یہ حدیث لوگوں نے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیا، اور خاص طور پر ان لوگوں نے جو اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے کسی حد تک، اور ایران کا جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ایک لڑائی ہے وہ فلسطین کی وجہ سے ہے، اور وہ القدس یا فلسطین کی آزادی کے لیے جو تحریک ہے وہاں پر اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پہ پھر ہمارے ہاں جو عام طور پر طریقہ ہے کہ ہم جو سیاسی یا دفاعی تجزیے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا دینی ورلڈ ویو ہے، تو پھر آپ اس پہ اپنی فہم اور اس کے مطابق آپ روایات اور آیات وغیرہ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایک دو روایتیں بہت زیادہ اس کو لوگوں نے شیئر کیا اور اس کو اطلاق کرنے کی بھی کوشش کی، کسی نے کھل کے لکھا باقاعدہ امام خامنائی کے نام کے ساتھ، اور کچھ نے اس کو اسی تناظر میں اس کو شیئر کیا۔ واٹس ایپس کے کئی گروپس پہ ہم نے یہ دیکھا، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ جو تھوڑا بہت ہمارے ہاں ابھی ایکس جو چل رہا ہے، تو ان سب پہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے اس روایت کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ اچھا، اس میں اصولی طور پر ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ جو حدیث کی کتابوں میں مستقبل کی پیشگوئیوں سے متعلق دو طرح کی روایات ہمیں ملتی ہے شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں۔ ایک وہ روایات جن کا تعلق محض مستقبل کی پیشگوئیوں سے ہے، یعنی پیغمبر نے یا کسی امام معصوم نے آنے والے حالات سے متعلق کوئی بات کی اور اس میں یہ نہیں بتایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، وہ کسی بھی وقت ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ دوسری وہ روایات ہے جن کا وہ باقاعدہ علامات قیامت یا علامات ساعہ میں محدثین اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کی روایات کا تعلق علامات قیامت سے ہے، ظہور مہدی سے قبل، یا اہل تسنن کے مطابق ولادت مہدی سے قبل، نزول مسیح سے قبل کے حالات سے متعلق ہیں، یا محض حضور نے اپنے بعد ہونے والے کچھ حادثات کی طرف اس کا اشارہ کیا۔ ایک اور چیز، جب ہم حدیث یا روایت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ روایت ایک راوی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے پیغمبر کی طرف یا امام کی طرف اس کو منسوب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے ہاں زیادہ تر حدیث محدثین کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ روایت بالمعنی ہے، روایت باللفظ جو ہے وہ حدیث کم ہے۔ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی نے پیغمبر سے یا کسی امام سے کوئی بات سنی تو اس نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، وہ روایت بالمعنی ہے۔ تیسری چیز روایات سے متعلق یہ کہ اس میں اس کو ضعیف، حسن، صحیح، اس طرح کی جو محدثین نے قسمیں کی اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی بات آئی اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ پیغمبر نے کہا تھا یا فلاں امام نے، تو اس کو بعینہ اسی حتمی یقین کے ساتھ اس کو آگے بیان کرنا، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اس کو محدثین خود حدیث کے زیادہ ذخیرے کو وہ ظنی کہتے ہیں، یعنی حدیث متواتر کو نکال دیجئے تو باقی حدیثوں کا جو ذخیرہ ہے وہ متواتر نہیں ہے، یعنی اور متواتر نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبر احاد ہے، اور خبر احاد سے متعلق یہ بات یقینی ہے کہ وہ ظنی ہے۔ اب ظنی کہنے سے جو ہمارے ہاں ایک حدیث کے ماننے نہ ماننے والوں کی جو بحث ہے، اس میں پھر یہ ظن اور ظنی کا مطلب پہ بڑی بحثیں ہوئی، بڑی کتابیں لکھی گئی، اب اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال محدثین کا جو ظنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کو قرآن کی طرح یا متواتر حدیث کی طرح 100% حتمیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات حضور نے بعینہ اس طرح سے کہی، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے۔ شیعہ سنی اصول حدیث کی اصطلاحات کافی ایک دوسرے سے متشابہ بھی ہے، اور تعریفات میں بھی کافی ایک دوسرے سے قریب بھی ہے، تو اس لیے میں اس کو دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ باقی جو تشیع کے ہاں یہ جو تصور ہے کہ جو حدیث اصل کسی اصول میں سے کسی اصل میں آ جائے، جو اربعمیا جو ہے 400 اصل یا اصول یا 400 کتابوں کا ایک دعویٰ ہے ان کے ہاں، اس پہ بڑی بحثیں ہیں، اس میں ہم بات کریں گے آگے۔
تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ قطعی الصدور ہوتا ہے، یعنی وہ امام سے وہ بات صادر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بحثیں ہیں جو بات کی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی ہم جو مجموعی بحث ہے وہ یہی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی حدیث ہو، ضنی ہو، متواتر نہ ہو، خبر احاد میں سے ہو، تو اس کو احتیاط کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ احتیاط یہی ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے یا امام سے یہ بات نسبت دے کر بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر لوگ اپنے حساب سے ان کا اطلاق کرتے ہیں، پھر کچھ مہینوں سالوں میں بالکل وہ اطلاق غلط ثابت ہوتا ہے، تو پھر وہ حرف جو ہے وہ پیغمبر پہ یا امام پہ آتا ہے، تو اس لیے اس میں میرے خیال سے اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ جب سنی دنیا کا معاملہ تھا، افغانستان، عراق اور یہ شام اور یہ ہمارے ہاں کی پراکسی لڑائیاں وغیرہ تھی، تو اس میں سنیوں نے بہت اس طرح کی حدیثوں کا اطلاق کرنے کی کوشش کی، بڑی کتابیں اس میں لکھی گئی۔ اب چونکہ ایران اور شیعہ اس میں زیادہ وہ ہے، تو شیعہ دنیا کا، تو اب انہوں نے بھی وہ والا کام شروع کر دیا، لیکن اس میں اس حتمی یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ بھئی امام جعفر نے یہ کہا تھا اور یہ دیکھو یہ وہی چیز ہے، حضور نے یہ فرمایا تھا، دیکھو یہ آج وہی چیز ہے، تو یہ بہت میرے خیال سے خطرے کی بات ہے۔ خطرہ اس مفہوم میں کہ آپ ایک تو نسبت دی گئی بات کو اس حتمیت کے ساتھ بیان کرنا، اور پھر اس کا بعینی ہی اس طرح سے اطلاق کرنا، تو یہ بہت سے مسائل ہے۔